دانتوں کے جملہ امراض سے نجات پانے کے لیے مختلف اوراد اور آسان گھریلو علاج پیش خدمت ہیں۔ دانتوں کی مضبوطی کا راز کہ اگر ہم دانتوں کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو کیا عمل کرنا چاہیے، آئیے سنتے ہیں۔ ایک صاحب جن کی عمر 100 برس سے کچھ کم تھی، تو وہ اپنے دانتوں سے گنا کھا لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب گنا کھاتا ہوں تو میرے دانتوں پر جوان آدمی رشک کیا کرتے ہیں۔ کسی نے ان سے دانتوں کی محفوظی اور مضبوطی کا سبب دریافت کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی عمر ہو گئی، 100 برس کے قریب آپ کی عمر ہے اور آپ بآسانی گنا کھا لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے بچپن میں یہ عمل بتایا تھا کہ عشاء کے وتر جب پڑھے جائیں تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تبت یدا ابی لہب وتب یہ سورت، اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنے سے دانت عمر بھر ہر تکلیف سے محفوظ رہتے ہیں۔ جب سے میں اسی طرح پڑھتا ہوں اور الحمدللہ اس عمل کی یہ برکت ہے کہ اتنی عمر گزر چکی ہے اور میں بآسانی گنا بھی کھا لیتا ہوں اور دانت بھی محفوظ ہیں۔ تو ہم بھی انشاءاللہ نیت کرتے ہیں، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ جب بھی نماز عشاء ادا کریں گے اور وتر ادا کریں گے تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ اللہب اذا تبت یدا ابی لہب وتب، اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے بھی دانت دیگر امراض سے بھی محفوظ رہیں گے اور مضبوط رہیں گے۔ دانتوں اور کانوں کی حفاظت کا ایک آسان سا عمل بھی سماعت فرما لیجئے۔ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں، اور اگر رب العالمین بڑھا دے یعنی الحمدللہ رب العالمین کہے تو یہ بہتر ہے، جبکہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہنا بہت ہی بہتر ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جو شخص چھینک آنے پر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے گا تو اسے کبھی داڑھ اور کان کا درد نہ ہوگا انشاءاللہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، جو کوئی شخص چھینک آنے پر کہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ عمل نہایت ہی مجرب ہے، اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کے دانت بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 120 پر ہے، چھینکنے والے سے پہلے ہی اگر سننے والے نے الحمدللہ کہا تو ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ شخص دانتوں اور کانوں کے درد اور تخمہ سے محفوظ رہے گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ کمر کے درد سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دانتوں کے امراض سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور دیگر امراض سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ان روحانی علاج پر عمل کیجیے، انشاءاللہ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ جیسے آپ نے حکایت بیان کی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ماہ رمضان المبارک میں تو چونکہ وتر کی نماز باجماعت مرد حضرات پڑھتے ہیں، تو امام کے پیچھے عند الاحناف ہم نے قراءت نہیں کرنی، تلاوت سورہ فاتحہ اور سورت نہیں ملانی، بلکہ سننا ہوتا ہے۔ تو رمضان کے علاوہ جب وتر پڑھیں تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ یہ جو صورتیں بتائی گئیں، سورہ نصر، سورہ لہب اور سورہ اخلاص، تو اس کی عادت بنائیں، وقتاً فوقتاً اسے پڑھتے رہا کرے وتر کی نماز میں، تو انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں پائیں گے۔